کوئی لوگ نہیں کوئی نہیں یار کو وہ دیکھو نا کسی کو تسی کو لے آ رہے ہو سارے دیکھو جان دو یار تھوڑا نہیں میں آپ کا گھر دوبارہ بناؤں گا. کہاں سے لوگ آئے کہاں سے نہیں ہے, انہوں نے سب کچھ جلا دیا, جو بچا کچھ ہے وہ لوٹ کے لے گئے. محنت مشقتیں کر کے تو ہم نے بنایا تھا, اب اتنی جلدی کیسے بنائیں گے. یہ کہانی ہے جڑاوالا میں ہونے والے واقعات کی. جڑاوالا میں ہونے والا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ شاید آگے آنے والے وقت میں بھی آپ کو ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے, لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اب ایسا واقعہ ملک پاکستان کے کس کونے میں رونما ہوگا. یہاں سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعہ رونما ہوتے کیوں ہیں. یہاں $1,000,000 سوال یہ ہے کہ اس برائی کا مکمل طور پر خاتمہ کیسے ہوگا. اب یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد پورے پاکستان کے مسلمان اس واقعے کی سخت مذمت کر رہے ہیں اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. پھر یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں دو طرح کے مسلمان رہتے ہیں, پکے مسلمان اور کچے مسلمان. مجھے تو یہاں سب پکے مسلمان نظر آتے ہیں, کیونکہ میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. وہاں کے سروے کے مطابق میں نے یہ بات کی ہے. مسجد میں میرا کبھی کبھی جانا ہوتا ہے, اس لیے وہاں کا سروے نہیں بتا سکتا کہ وہاں اس واقعے پر کیا رائے پائی جاتی ہے. ہاں, مسجد بھی تو ہم سوشل میڈیا والے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, تو وہاں پر بھی اس واقعے کی پرزور مذمت ہوئی ہوگی. لیکن بہت شرمندگی والی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ملوث لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مسجد کا لاؤڈ سپیکر استعمال ہوا. افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا ہم کیوں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ایسا عمل کرنے کی تو ہمارے دین میں اجازت ہی نہیں ہے, اور یہ سب سازش کے تحت ہوا ہے. میرے اندر ایک خوفسا پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں میرے اوپر ہی کوئی فتویٰ نہ لگ جائے, کیونکہ میں نے یہاں پر پکے مسلمان اور کچے مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے, باقی اس کا عمل. یہ تو میرے ذہن نے ازوم کر لیا کہ ہم کچھ لوگوں کو اپنے دین کے خلاف کام کرنے کے بعد کیوں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کر لیا ہے, جس پر ہم بعد میں معافیاں مانگتے مانگتے ہی مر جاتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے دین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اس لیے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. سوچیں, اگر یہ پہلے معلوم ہو جائے کہ میں یہ کام اپنے دین کے خلاف کرنے لگا ہوں تو پھر ایسا عمل کون کرے گا؟ بالکل کوئی نہیں کرے گا. اس لیے میرے ذہن نے سوچ لیا کہ شاید ابھی ہم کچھ کچے مسلمان, جنہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے خلاف کام کر لیا ہے. اگر ہمارے دین میں اقلیتوں کو نقصان پہنچانا بالکل منع ہے تو پھر ہم مسلمان کیوں فوری ایکسٹریم لیول پر پہنچ جاتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایسا عمل کرنے سے ہمارا اصل مقصد ڈوب جاتا ہے. فرض کریں اگر یہ جلاؤ گراؤ نہ ہوا ہوتا تو اب وہ مبینہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا قانون کا سامنا کر رہا ہوتا. اب یہ سوچیں کہ ہمارا مقدمہ کس نے خراب کیا.